نبی ہیں، کلام کر رہے ہیں نبی، آواز ہے نبی کی، لب ہیں نبی کے، زبان ہے نبی کی، کلام کرنے والے ہیں نبی۔ دنیا دیکھ رہی ہے کہ بول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، زبان نبی کی ہے، الفاظ نبی کے ہونٹوں سے نکل رہے ہیں، کلام کر رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دنیا یہی دیکھ رہی ہے، لیکن نبی کو بولتے، نبی کو جب قرآن بتا رہا ہے تو یوں بتا رہا ہے، اے لوگوں مصطفیٰ جان رحمت کو بولتا دیکھ رہے ہو نا، مصطفیٰ جان رحمت کو کہتا سن رہے ہو نا، مصطفیٰ جان رحمت کو ہدایت دیتا دیکھ رہے ہو نا، مصطفیٰ جان رحمت کے کلام سن رہے ہو نا۔ لیکن اے لوگوں یہ جو میرے محبوب بول رہے ہیں نا، بول تو یہ رہے ہیں، لیکن اے لوگوں سنو، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اے لوگوں دیکھو، یہ میرے محبوب تو بول رہے ہیں، لیکن یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں بول رہے، یہ اپنی طبیعت سے کچھ نہیں بول رہے، اپنی خواہشات سے کچھ نہیں بول رہے، بلکہ یہ تو وہ بول رہے ہیں جو میں بول رہا ہوں، جو میں بول رہا ہوں۔ اور تو قول مصطفیٰ، قول مصطفیٰ قول خدا ہے۔ کیوں؟ اے محبوب تیرا ہوں، اے محبوب میں تیرا ہوں۔ اور آگے آؤ، عشق و محبت والے ہو، دیکھو ہم آپ کیا محبت کا حق ادا کریں گے۔ قرآن دیکھو کس انداز پر اپنے محبوب کا ذکر کر رہا ہے۔ ایک عجیب موقع آیا، کسی نے نبی کو ایک چادر پیش کی، یمن کی چادر، وہ کالے رنگ کی چادر اور اس پر سرخ سرخ ڈوریاں، سرخ سرخ ایک لائن ڈوریوں کی۔ نبی تشریف فرما تھے، چاندنی رات تھی، صحابہ کی مقدس جماعت چادر، اس شخص نے تحفے میں نبی کو وہ چادر پیش کی اور نبی نے شان مبارک پہ ڈال لیا۔ جو شان مبارک پہ ڈالا، ادھر چاند اپنی تابانیوں کے ساتھ، اور ادھر چاند جس رخ تابا کی چمک سے چاند ہوا، وہ یہاں اپنی تابانیوں کے ساتھ۔ اور جب نبی کے شانے پر وہ چادر مبارک ڈالی گئی جس میں سرخ سرخ لال لال ڈوریاں تھیں، جب ڈالی تو صحابہ پر ایک کیفیت طاری ہو گئی۔ ایک بار صحابہ نبی پاک کے رخ تابا کو دیکھ رہے، دوسری طرف چاند کو دیکھ رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ چاندنی ادھر سے ادھر پہنچ رہی ہے، یہ جو دنیا میں پھیل رہی ہے چاندنی۔ اس دن صحابہ کو سمجھ میں آیا یہ تو رخ مصطفیٰ کی خیرات ہے، یہ جو چاند دنیا میں چاندنی پھیلا رہا ہے، آج حقیقت کھل گئی کہ یہ تو رخ مصطفیٰ کی تابانیوں کی خیرات ہے، جو یہ چاند پوری دنیا کو منور کر رہا ہے۔ اسی کیفیت میں ایک وجد کی کیفیت پیدا ہو گئی، زبان بے اختیار سے صحابہ کی نکل پڑا سبحان اللہ سبحان اللہ، رقص بسمل کی طرح صحابہ تڑپ اٹھے اور نبی کے قدموں پر نثار ہونے لگے۔ یہ کیفیت کچھ دیر رہی، ایک وجدانی کیفیت رہی، ایک وجد کی کیفیت طاری رہی۔ نبی کے حسن میں ہر شخص اپنے آپ کو بھول گیا۔ کچھ دیر بعد یہ کیفیت جب کم ہوئی، نبی اٹھے محفل سے، حجرہ پاک میں چلے، محفل برخاست ہو گئی۔ نبی نے اسی چادر کو لے کر کھینچا اپنے اوپر اور آرام کرنے لگے۔ خدا کی قسم، دیکھا تھا صحابہ نے، وجد طاری ہوئی صحابہ پر، کیفیت بنی صحابہ پر، نبی نے ڈالا تھا ان کے سامنے۔ یہ ان لوگوں کے ساتھ واقعہ ہوا، اور جب وہی آتی ہے پیارے تو وہی میں بھی ذکر اسی چادر کا کہہ کر محبوب کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے، یا ایھا المدثر، اے سرخ سرخ ڈوروں کی چادر اوڑھ کر سونے والے پیارے، اے سرخ سرخ ڈوروں کی چادر اوڑھ کر سونے والے میرے محبوب اٹھو۔ کیا انداز محبت ہے پیارے، یہ کیوں ہے
اس لیے محبوب کہہ تو چکا کہ میں تیرا ہو گیا، کہہ تو چکا میں تیرا ہو گیا، انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب میں تیرا ہوں۔ تصور کرو پیارے، اور آگے چلو ذرا دیکھو، اسلام کا ابتدائی زمانہ ہے، نبی تشریف فرما ہے، بیعت لے رہے ہیں، حق قبول کر رہے ہیں لوگ، کفر سے توبہ کر رہے ہیں لوگ، نبی کے دست حق پرست پر اسلام قبول ہو رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں، بارگاہ کس کی ہے؟ نبی کی، پاس کس کے آئے؟ نبی کے، ہاتھ میں ہاتھ کس کے دیا؟ نبی کے، ایک ہاتھ مصطفیٰ کا اور ایک ہاتھ اس ہدایت پانے والے کا، نبی توبہ کرا رہے ہیں، ہدایت مل رہی ہے، دست مصطفیٰ سے مل رہی ہے، دنیا یہی دیکھ رہی ہے کہ نبوت کی بارگاہ میں آنے والے آ رہے ہیں، ہدایت نبوت کی بارگاہ سے مل رہی ہے، دست مصطفیٰ ہے جو لوگوں کے ہاتھوں کو پکڑ کر منزل کا پتہ دے رہا ہے، پچھلے گناہوں سے توبہ کرا رہا ہے، دنیا نے یہی دیکھا، لیکن رب نے کہا کیا ہے لوگوں، یہ جو تم جا رہے ہو میرے محبوب کی بارگاہ میں، اسے صرف میرے محبوب کی بارگاہ نہ سمجھ، یہ جو تم ہاتھ دے رہے ہو یہ صرف میرے محبوب کا ہاتھ نہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، یہ ہاتھ صرف میرے محبوب کا ہاتھ نہیں ہے بلکہ ان کے ہاتھ پر تو میرا ہاتھ ہے، میرا ہاتھ ہے۔ تو کثرت کی انتہا کثرت سے خارج ہے، تو وہ انتہائے کثرت جو کثرت سے خارج ہے وہ انتہا وہ ہے کیا؟ جہاں ساری کثرتیں، کمالات کی کثرت، اختیار کی کثرت، عظمت کی کثرت، بلندی کی کثرت، قدرت کی کثرت، ساری کثرتیں جہاں ختم ہو جائیں وہ انتہا ہے کیا؟ وہ انتہا وحدت ہے، وہ انتہا کیا ہے؟ وحدت ہے، اور وحدت کی حقیقی مصداق جو ذات ہے وہ رب کی ذات ہے، وہ رب کی ذات ہے۔ تو اب کوثر سے مراد کیا ہوا؟ کوثر سے مراد کیا ہوا؟ انتہائے کثرت، انتہا سے مراد وحدت، وحدت سے مراد رب کی ذات۔ تو اب کوثر کا مراد کیا ہوا؟ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب میں تیرا ہو گیا، اے محبوب میں تیرا ہو گیا، تو میرا ہو جا، اے محبوب میں تیرا ہو گیا تو میرا ہو جا، کیا کر؟ فصل لے، اے محبوب میں تیرا ہو گیا۔ اب یہ احسان سمجھ آیا، یہ بات اللہ نے کسی اور نبی سے نہیں کہی، یہ تو صرف اپنے محبوب سے کہی ہے، یہ نعمت تو صرف اپنے محبوب کو دی ہے کہ اے محبوب میں تیرا ہو گیا تو میرا ہو جا، کیا کر؟ فصل لے، نماز پڑھ، ونہر قربانی دے، اور اے محبوب جب میں تیرا ہو گیا اور تو میرا ہو گیا تب دنیا جان لے کہ جو تیری بارگاہ کا گستاخ ہے، ان شانئک، جو تیری بارگاہ کا، تیری شان کا گستاخ ہے، اب اتر، وہ کسی شمار ہی میں نہیں۔ اب بچا کیا بھائی؟ اب بچا کیا؟ میں تیرا ہو گیا اور محبوب اس کا ہو گیا، تو جب رب محبوب کا ہو گیا، محبوب رب کا ہو گیا، تو اب جو اس محبوب کی شان کا گستاخ ہو جائے اب وہ کسی شمار ہی میں نہیں، شمار ہی میں نہیں۔ خدا جانے لوگ دنیا کہاں اتنے اور اتنے میں الجھی ہے بھائی، اتنے اور اتنے میں جہاں انسان کی عقل پہنچ نہیں سکتی، تو اپنی عقل کو لگا رہا ہے۔ ارے نادان،
ذرا سمجھ اس کو، میرے رب نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نہیں بنایا، یاد ہے، لیکن اسی رب نے مصطفیٰ کو اپنے سے جدا بھی نہیں بنایا، جدا بھی نہیں رکھا۔ کتنے اور کتنے کا سوال نہیں ہے۔ دیکھ، اس آیت کی ترجمانی میں دوسری آیتیں بھی سامنے پیش کرتا ہوں، جس آیت کی ترجمانی کرتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ اے محبوب میں تیرا ہو گیا۔ تصور کرو، ایک مقام ہے، نبی ایک مقام، ایک گھر میں آرام فرما رہے ہیں، اسلام کا ابتدائی زمانہ ہے، ابتدائی زمانہ ہے، اسلام پھیل رہا ہے۔ کفار قریش کو فکر لاحق ہو گئی کہ کسی تدبیر و تدبر سے اسلام کو روک پانا ممکن نہیں۔ ایک باطل فکر لے کر مشورہ کر کے یہ پروگرام بنایا کہ اگر اسلام کو روکنا ہے تو پیغمبر اسلام کو ختم کرنا ہوگا، معاذ اللہ۔ یہ ناپاک منصوبہ بنا کر نبی کو قتل کرنے کا ارادہ لے کر کچھ منصوبہ بنا کر کچھ لوگ تیار کیے گئے۔ نبی جس گھر میں آرام فرما رہے ہیں، لوگوں نے اس کا محاصرہ کر لیا، اور محاصرہ کرنے کے بعد انتظار کرنے لگے کہ رات کا کچھ حصہ اور گزرے، لوگ بے خبری کی نیند سوئیں اور ہم اپنے پروگرام کو پائے تکمیل تک پہنچائیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو مطلع فرما دیا، اے محبوب دشمنوں نے ایسا ارادہ کر لیا ہے، آپ ہجرت کرو۔ اللہ کے پیارے حبیب اٹھے، مولا علی سے فرمایا، اے علی اٹھو۔ علی بھی سو رہے، ٹوٹ گئے، یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے؟ علی مجھے ہجرت کرنی لیکن تمہیں یہی رکنا ہے، دشمنوں نے محاصرہ کر رکھا ہے۔ اے علی ان کے ارادے اچھے نہیں ہیں، وہ میرے قتل کے ارادے سے گھر کے چاروں طرف کھڑے ہیں، اور مجھے رب نے حکم فرمایا ہے کہ میں ہجرت کروں، لیکن اے علی تمہیں یہی رکنا ہے اور میرے بستر پر آرام کرنا ہے، میرے بستر پہ آرام کرنا ہے۔ اور سنو، صبح اٹھنا یہ امانتیں ہیں، جس کی امانتیں ہیں اس کے حوالے کرنا، پھر تم بھی آ جانا، اللہ پھر آ جانا۔ اب تصور کرو پیارے، ذرا علی سے پوچھو، اے علی یہ جو بستر پہ نبی نے اپنے سلایا، آپ کو پتا ہے کتنا خطرناک بستر تھا اس دن؟ وہ دشمنوں کو تو پتا نہیں نا کہ نبی ہجرت کر گئے، وہ تو نبی کو ہلاک کرنے آتے، دھوکے میں علی آپ کو بھی شہید ہو سکتے تھے۔ آپ کو پتا تھا؟ علی نے کہا ہاں پتا تھا کہ یہ آج بستر پر خطر ہے، جان کا خطرہ ہے، تو پھر علی نیند آئی؟ تو علی فرماتے ہیں خدا کی قسم جس کے قبضے قدرت میں علی کی جان ہے، مجھے اس دن جتنی نیند آئی، گہری نیند آئی، خدا کی قسم پوری زندگی علی کو اتنی گہری نیند آئی۔ علی سے پوچھا ہے علی یہ بات کیا ہے؟ دشمن باہر کھڑا ہے، نبی کو قتل کرنا چاہتا تھا، نبی ہجرت کر گئے، آپ نبی کے بستر پر لیٹ گئے، دشمن آتے نبی سمجھ کر آپ کو شہید کر سکتے تھے، یہ علم تھا، خطرہ تھا، پھر ایسے خطر ماحول میں گہری نیند؟ تو علی نے فرمایا ارے سن، یہ علی جب روز سوتا تھا تو پتا نہیں تھا کہ صبح اس کی ہوگی کہ نہ ہوگی، ہاں سوتا تھا، صبح ہوتی تھی، علی اٹھتا تھا تو رب کا فضل تھا، احسان تھا کہ علی کو رب نے زندگی دے دی۔ لیکن آج یہ پہلی رات تھی کہ جب علی سویا تو پورے یقین کے ساتھ سویا کہ آج علی کی صبح ہر حالت میں ہوگی، اس لیے کہ علی کی صبح کی نبی نے ضمانت لے لی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، خان واجہ اشرفیہ، علی کی صبح کی نبی نے ضمانت لے لی ہے۔ اگر علی قتل ہو جائے گا تو امانتیں کون بانٹے گا؟ تو جب نبی نے ضمانت لے لی ہے علی کی زندگی کی تو علی بے خطر سویا،
بے خوف و خطر سویا اور خدا کی قسم جتنی گہری نیند اس دن مجھے آئی پوری زندگی نہ آئی. آپ تصور کرو پھر اس کے بعد کیا ہوا. نبی نے ہجرت کر لیا, گھر سے باہر نکلے, کفار قریش نے محاصرہ کر رکھا تھا. نبی نے دیکھا کہ دشمن گھات لگائے بیٹھے. نبی نے چند کنکڑیاں اٹھائیں, کچھ دم فرمایا, کفار قریش کی طرف اچھال دیا. آنکھوں کی روشنی چلی گئی. بصیرت تو پہلے ہی سے غائب تھی, بصارت اب چلی گئی. اور آج کے لوگوں کو بھی یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ پیارے بصیرت جو غائب ہے تیری پیدا کر لے, کہیں ایسا نہ ہو کہ بصارت بھی چلا جائے. یہ واقعہ ہوا. اب